قیامت کے دن ایسا ہوگا کسی انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو 7 قسم کے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے وہ 7 قسم کے لوگ جو پناہ پانے والے ہیں، سایہ نصیب ہونے والا ہے، ان میں سے ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ انسان، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا تھا، نوجوانی کی حالت میں، طاقت و قوت کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ بندگی کرتا تھا۔ ایسے انسانوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا کمزور حالت میں، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری کے بعد طاقت و قوت عطا کرے گا، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقت و قوت کے بعد پھر کمزور اور بوڑھا بنا دے گا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں آپ نے بات ملاحظہ کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مراحل کا ذکر کیا ہے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے تو بڑا کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے جوانی عطا کرتا ہے، وہ قوت و شباب میں آ جاتا ہے، پھر اسی جوانی کے ڈھلنے کے بعد کمزور ہوتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی پیدائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر انسان کے زندگی کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ بچپن، دوسرا مرحلہ جوانی اور تیسرا مرحلہ بڑھاپا۔ ان 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اگر وقت پسند ہے، کوئی مرحلہ پسند ہے، تو سب سے زیادہ پسندیدہ مرحلہ نوجوانی کا مرحلہ ہے۔ اس نوجوانی کی عمر میں جو بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ نصیب کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کسی انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو 7 قسم کے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے وہ 7 قسم کے لوگ جو پناہ پانے والے ہیں، سایہ نصیب ہونے والا ہے. ان میں سے ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ انسان، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا تھا، نوجوانی کی حالت میں، طاقت و قوت کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ بندگی کرتا تھا. ایسے انسانوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں پہ تعجب ہوتا ہے. وہ آسمانوں میں بیٹھے ہوا رب ان نوجوانوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیعجب من الشاب لیست له صبوہ. یہ نوجوان ایسا انسان تھا جس کے سامنے گمراہی کے راستے تھے. وہ چاہتا تو گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، چاہے تو رب کی معصیتیں کر سکتا تھا، اس کی جوانی میں اپنے نفس کی طرف مائل ہو سکتا تھا. وہ انسان جوانی کی حالت میں دنیا کی زینت کی طرف مائل ہو سکتا تھا، لیکن ساری طرف اس کے سارے اطراف و اکناف گمراہیاں گھیر لی تھی، سارے فتنے اس کے آس پاس منڈا رہے تھے. لیکن وہ نوجوان سب کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے اور اس ساری گمراہیوں سے بچ کر نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں پہ تعجب کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں پہ تعجب کرے. وہ بندہ جو ہر طرف سے گمراہی میں گھیرا ہوا انسان ان گمراہیوں سے نکل کر آتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو جوانی میں نبوت عطا کیا. سارے انبیاء جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر تاج رکھا نبوت کا. اور جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیا وہ سب جوانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیا ہے. اس کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب ولا اوتی العلم الا وهو شاب. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوانی میں ہی نبوت عطا کیا ہے. ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر جوانی میں اسے نبوت ملی ہے. اور جتنے لوگوں کو علم دیا گیا وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو علم جو عطا کیا وہ جوانی کی عمر میں عطا کیا ہے. سبحان اللہ، جوانی کی کتنی قدر ہے، شریعت میں جوان لوگوں کی کتنی عزت ہے، جوان لوگوں کا کتنا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان جنت میں بوڑھا ہو کے داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ 15 سال کی عمر میں، خواہ وہ 20 سال کی عمر میں، 25-30 سال کی عمر میں، 40-50 سال کی عمر میں، 60-70 سال 80 سال کے بڑھاپے میں کیوں انتقال نہ ہو جائے، اگر جنت میں جانا اس کا فیصلہ بن گیا تو 33 سال عین نوجوانی کی عمر میں جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا تو نوجوان بنا کے داخل کرے گا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو. آج کا خطبہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نوجوان مرد اور نوجوان خواتین کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے خصوصاً ہے، ورنہ ویسے تو عام لوگوں کے لیے خطاب ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ سوالات ہوں گے. ان سوال کے جواب دیے بغیر کوئی ابن آدم پیر اپنا حرکت نہیں کر سکتا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4. 4 سوال اللہ کرے گا، اس 4 سوال کے جواب دیے بغیر کوئی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان 4 سوالوں میں اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کا سوال کرے گا. پوری زندگی کیسے گزاری، پورا حساب و کتاب پورا دینا پڑے گا. ان میں سے اللہ تبارک و تعالی
ایک اور سوال کرے گا. اس ساری زندگی کے سوال کے اندر ایک اور سوال ہوگا, وہ ہوگا جوانی کے تعلق سے. ان شبابہ فیما ابلا, یہ تو نوجوانی کی عمر گزارا ہے, جوانی کی قیمتی لمحات تو دنیا میں گزارا ہے, یہ جوانی تیری کیسی گزری؟ ایک سوال ہوگا, پوری زندگی لائف کے بارے میں دینا ہوگا, اور اس میں سے ایک خاص سوال جوانی کے تعلق سے ہوگا. تو سوچ کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جوانی کی کتنی اہمیت ہے, نوجوانوں کا کتنا مقام ہے. کل قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش کر رہے ہوں گے, اے اللہ دنیا میں مجھے ہدایت نہیں مل سکی, دنیا میں ہدایت حاصل نہیں کرا, دنیا میں زندگی تو دیا, دنیا میں زندگی ملی, زندگی گزارا, بلوغت کی عمر کو پہنچا, لیکن تیری عبادت نہیں کی. اللہ اے اللہ مجھے دنیا میں ایک اور مرتبہ جانے کا موقع دے, اے اللہ مجھے دنیا میں جا کر تیری بندگی کرنے کا موقع, ایک لمحہ موقع دے. وہ اللہ سے ترسیں گے, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے لوگوں, اے میرے بندوں, کیا میں تمہاری زندگی میں ایک ایسی عمر عطا نہیں کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے حق کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا, یہ ساری چیزیں تم اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتے تھے, کیوں نہیں سمجھے؟ وہ کون سی عمر ہوئے, وہ کون سی عمر ہے؟ یہ نوجوانی کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ صحت دیا ہے, اللہ تعالیٰ عافیت دیا ہے, اللہ تعالیٰ صحیح عقل دیا ہے. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہر ایک کی پرکھ کرنے کی طاقت تھی. اللہ تعالیٰ اچھی عقل دیا تھا, لیکن اس عقل کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا, اس عقل کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا, اور آج تجھے سزا بھگتنا ہی پڑے گا, اور تیرے لیے دردناک عذاب رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہے گا. حاضرین, یہ نوجوانی کی عمر انسان کو سدھرنے کی ہے, انسان کو بگڑنے کی نہیں. یہ جوانی سدھرنے کے لیے لائی گئی ہے, بگڑنے کے لیے نہیں. انسان سیدھے راستے پہ نوجوانی کی عمر میں آتا ہے, اور یہی انسان نوجوانی کی عمر میں آج بھٹکتے ہوئے نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اچھے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے, کچھ برے نوجوانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے ایک ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہا, ان کی قوم کے مشرک لوگوں نے کہا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید کرنے کے لیے گاؤں سے باہر گئی تھی, پوری قوم باہر چلی گئی ہے. ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے میں گھستے ہیں, اور گھس کر سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں, اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے اندر کو اس کے گردن میں کھلاڑی اٹکا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ساری قوم کے لوگ جب آتے ہیں بت خانے میں, اور دیکھتے کیا ہے کہ سارے لوگ ٹوٹے پھوٹے ہوئے لوگ ہیں, سارے بت تہس نہس ہو چکے ہیں, صرف ایک بڑا بت بچا ہوا ہے. پوچھتے ہیں یہ کام کرنے والا کون ہے, آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, یہ کون انسان ہے جو اس طرح کا سلوک کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو ایک وہ لوگ کہتے ہیں, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے ابراہیم, وہی کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کا ذکر کیا ہے, فتى يذكرهم, جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نوجوان ابراہیم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا. آج بتوں کو توڑنا اس ہندوستان کے سرزمین میں جائز نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے دعوتی مراحل کو طے ہی نہیں کیا, دعوت لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں, غیر مسلم کو اسلام کیا ہے سمجھایا ہی نہیں. کیسے ہم ان لوگوں پہ حملہ کر سکتے ہیں, کیسے ان کی جانوں پہ, ان کے بت خانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کو سمجھائے, اپنے باپ آزر کو سمجھائے,
قوم کو سمجھائے, بادشاہ کو سمجھائے, ساری قوم کو سمجھانے کے بعد جب نہیں مانے تو یہ ایکشن لیے تھے. لیکن آج ہم نے کوئی دعوت کا مرحلہ طے نہیں کیا ہے, لہذا دعوت سب سے پہلے پہنچانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک برے نوجوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا. وہ کون ہے برا نوجوان؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. جب اللہ تبارک و تعالی طوفان نوح نازل کر رہا تھا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ طوفان آ جائے تو میں پہاڑ کا سہارا لوں گا, تمہارے رب کا سہارا نہیں لوں گا. اس نوجوان نے کہا مجھے رب کے سہارے کی ضرورت نہیں, میں پہاڑ کا سہارا لوں گا اور تمہارے بھیجے ہوئے رب کے زلزلے اور طوفان سے میں بچ جاؤں گا. اس وقت انہوں نے کہا نوح علیہ السلام وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اس نافرمان اولاد سے کہنے لگے چھوڑ کر آ جا, کافروں میں سے نہ ہونا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا, العزم پیغمبر کا بیٹا, بہت بڑے نبی اور پیغمبر کا بیٹا ہدایت نہیں حاصل کر سکا, گمراہ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ نوجوان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ برے نوجوان بھی کیسے ہوتے ہیں, کتنے ہٹ درم ہوتے ہیں, اپنے رب کے عذاب کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں, رب کے چیلنج کے سامنے اپنا چیلنج پیش کرنے آتے ہیں. حاضرین, ہماری نوجوان نسل الحمدللہ بہت کچھ سدھری ہوئی ہے, سمجھ رہی ہے, دھیرے دھیرے ان کے اندر سدھار پیدا ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ سارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں, بہت سارے نوجوان سدھرے بھی ہیں. لیکن اگر ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت سارے نوجوان حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ان کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, میں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بگڑنے کا جو سبب ہے وہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا, فون, اس کے ذریعے سے لوگ بگڑ رہے ہیں. انسان ایسے لوگوں کو سن رہا ہے دین کے نام پر جو غلط عقائد پھیلا رہے ہیں, غلط نظریات پھیلا رہے ہیں, ہمارے اچھے نوجوانوں کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں, ہمارے اچھے نوجوانوں کے نظر کو, اب ان کے افکار کو غلط رخ پر پھیر رہے ہیں. اور ایسے مضامین پڑھتے ہیں, ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں کہ انسان گمراہ ہو رہا ہے, دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. کل تک نوجوان ہمارا اچھا تھا, صحیح سالم تھا, کسی انسان کا بیان سن لیا, کسی کے مضمون کو پڑھ لیا, دیکھا جاتا ہے کہ فلاں گاؤں میں دہشت گردی کے نام پر پکڑا گیا ہے. کیوں؟ دین کے نام پر گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ آ گئے سوشل میڈیا میں. ہمارے نوجوانوں کو فرق کرنا نہیں آتا, کون حق کہہ رہا ہے, کون باطل کہہ رہا ہے, کون بدعتی عقیدہ پیش کر رہا ہے, کون صحیح عقیدہ توحید پیش کر رہا ہے, نہیں سمجھتے. دین کے نام پر, جذباتیت کے نام پر مسلمان نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. لہذا نوجوانوں کو چاہیے اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے جڑے رہیں, اپنے علماء سے رابطہ رکھیں, علماء کے ساتھ رہیں, سامنے عالم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کریں. سوشل میڈیا میں علم حاصل کرنے سے علم نہیں آ جاتا. چند باتیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں لیکن سارا دین آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ علماء 14 سال 15 سال 20 سال تک علماء کے سامنے بیٹھ کر پتلی دال اور سوسائٹی کا چاول کھا کر پڑھ کر آتے ہیں, تبھی جا کر وہ فتویٰ دیتے ہیں, ڈرتے ہیں اللہ سے. اور آج کا نوجوان ایسا ہے, کسی کا ایک بیان سن لیا, کسی کی ایک دلیل مل گئی, وہ دلیل لا کر علماء کو ڈرانے لگتا ہے, علماء کو ستانے لگتے ہیں, علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں, علماء کے ساتھ مناظرے کرنے لگتے ہیں. ایک باطل پرست انسان کا کوئی قول سن لیا, کوئی دلیل سن لی, کوئی بیان سن لیا, اس کی سپورٹ میں آ کر ایک حق پرست عالم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا ہے, ایک باطل پرست انسان کے سپورٹ میں لڑنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا نوجوانوں, انداز اچھا لگے گا بولنے میں, بہت سارے لوگ ایسے آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم,
बहुत क़यामत के करीब ऐसा होगा कि आलिम कम रहेंगे, हक बात समझाने वाले कम होंगे, लेकिन खुतबा ज्यादा होंगे। बयान करने का स्टाइल अच्छा होगा, बयान करने का अंदाज अच्छा होगा, ऐसे समझाएंगे दिल में उतर जाएगी बात। लेकिन याद रखो, कद दल्लू व अदल्लू, वो खुद गुमराह रहेंगे, तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। लेकिन ये नौजवान को समझना चाहिए, नौजवान नस्ल अपने उलमा से जुड़े रहे, हक दीन क्या है पहचानने की कोशिश करें। इसी तरह वक्त का जिया, हमारा नौजवान वक्त जाया करते हुए नजर आ रहा है, हमारा नौजवान वक्त जाया करते हुए नजर आ रहा है। हमारे नौजवानों की जवानियां देखो, होटलों पे जाया होते हुए नजर आ रही हैं। रात हो गई, तारीख रात हो रही है, शाम को किसी काम से लौटता है, उसके चाय पीते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए होटलों पे नजर आता है, कई कट्टों में फोन लेकर बैठे हुए नजर आता है, कई पार्कों में नजर आ रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जगह जगह रोडों पे नजर आती है, खेल के मैदान में जवानी जाया हो रही है, फोन में गेम खेलते हुए जवानी जाया हो रही है, होटलों पे बैठ के जवानी जाया कर रहे हैं, कट्टों पे बैठ के जवानी जाया कर रहे हैं। हमारा नौजवान जवानी को जाया कर रहा है, वक्त को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हुए इस कदर मुहज्जब, हुए इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह न देखा, हुए इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। हमारा नौजवान रातों को घर से दूर गुजारता है, रात 1 बजे 2 बजे घर को तशरीफ लाता है, रात के 1 बजे 2 बजे घर के अंदर आता है। हमारा नौजवान क्या कर रहा है, हमारे नौजवानों का वक्त कहां जाया हो रहा है। माँ बाप को इसकी बड़ी कोई फिक्र नहीं है। हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर नौजवान वालिदैन की जिम्मेदारी है, वो अपनी औलाद का मुहासबा करें, उनका हिसाब लेते रहें, उनसे पूछताछ करते रहें, उनके औकात और वक्त जाया होने ना दें। एक तीसरा सबक जाया हो रहा है, हमारा नौजवान संवरने लगा है, हमारा नौजवान जाहिरी चीज को सजा रहा है, संवार रहा है। नौजवान बाल सजा रहा है, बाल बना रहा है, कपड़े सजा रहा है, आलीशान कपड़े पहने, आलीशान जिंदगी गुजारे। पूरी जिंदगी वो इंसान जिस्म बनाने में लगा हुआ है, मेरी बॉडी बने, मेरे सिक्स पैक बैठे, मेरे मसल्स नजर आए, लोगों के सामने बॉडी बिल्डर नजर आओ, लोगों के सामने मैं हैंडसम लगूं, मैं काला हूं तो गोरा बनने की कोशिश करूं, और मैं हैंडसम बनने के लिए हर तरह मुमकिन कोशिशें कर रहा है। इंसान का जिस्म तो संवर रहा है, उसकी रूह तबाह व बर्बाद हो रही है, उसकी रूह ईमान से वैरान हो चुकी है, उसकी रूह खोखली बन चुकी है, उसकी रूह में ईमान नहीं है। इंसान को चाहिए कि इंसान अपने जिस्म से ज्यादा रूह को संवारने की कोशिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, मेरी उम्मत यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलेगी, मेरी उम्मत यहूद और नसारा के तरीके पे चलेगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने 1400 साल पहले पेशन गोई के तौर पर फरमाया था, और आज का नौजवान इसका अमली नमूना नजर आता है। उसकी हेयर कटिंग देखो, उसका हेयर स्टाइल देखो, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर अगर कोई बंदर की तरह कटिंग काटता है तो हमारा आज नौजवान उसी बंदर की फैशन बना लिया है, उसी कटिंग को फैशन के तौर पर बना रहा है। और इंसान अच्छे अच्छे कपड़ों को फाड़ कर फैशन समझता है, फटी पैंटों को पहनना, फटी टी शर्टों को पहनना इंसान फैशन समझ चुका है। गले में चेन लगाकर वो औरत है, वो अपने आप को गुंडा बताना चाहता है, अपने आप को डॉन साबित करना चाहता है। हाथ में ब्रेसलेट डाल लिया और गले में चेन डाल लिया, ये डाकू की अलामत नहीं, ये रौड़ी की अलामत नहीं, ये औरतों की अलामत है जो गले में चेन डालती है और हाथों में कड़ियां पहनती, हाथों में बंगड़ियां पहनती है, तो औरत बन के घूमता है और अपने आप को तो मर्द साबित करता है। और इंसान नौजवान कपड़े टखनों से नीचे पहनकर, कपड़े से, अल्लाह के नबी ने कहा
टखने से नीचे औरत पहने और टखने के ऊपर मर्द पहनना चाहिए। आज हमारा नौजवान टखने से नीचे औरतों की मुशाबहत कर रहा है और औरत आज टखनों के ऊपर कपड़े पहन रही है। ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया ये यहूद और नसारा का फैशन है, उसके रविश पे चलेंगे, उनके तरीके पे चलेंगे। इसीलिए अरबी शायर ने एक मरतबा कहा था, जिस्म के पुजारी, जिस्म के पुजारी, कब तक अपने जिस्म को सजाएगा, कब तक अपने जिस्म को संवारेगा? तू इंसान है तो तेरे दिल की वजह से इंसान है। तुझे इंसान कहा गया तेरे दिल की वजह से। दिल को संवारने की कोशिश कर, दिल को बनाने की कोशिश कर, दिल के अंदर रब को बनाने के, रब को सजाने की कोशिश कर, दिल के अंदर ईमान को बसाने की कोशिश कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ऐ इंसानों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। तुम्हारे दिलों की फिक्र करो, तुम्हारे अमाल की फिक्र करो। ऐ नौजवान, तुम कहां जा रहे हो? लौट कर आओ अपने रब की तरफ। हाज़रीन, एक चौथा सबब यह है हमारे नौजवानों के बिगाड़ का, चौथा सबब यह है कि इश्क व माशूक़ी, लड़कियों का फितना, औरतों का फितना, जगह जगह से खबर, जहां जगह से खबर, हमारी लड़की फला गैर मुस्लिम के साथ चक्कर चल रहा था, भाग कर चली गई है, मुसलमान लड़का किसी गैर लड़की के साथ नजर आ रहा है। ये नौजवानी, ये हवस परस्ती इंसान को औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ माइल कर रही है। यह इश्क व माशूक़ी है जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया कर रहा है, कीमती औकात जाया हो रही। हमारे नौजवानों की जवानी लड़कियों के पीछे, इश्क व माशूक़ी के पीछे जाया हो रही हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं, किसी से प्यार हो गया तो अपने ईमान का सौदा कर बैठी, किसी से इश्क हो गया तो अपने ईमान को गंवा बैठी, किसी से प्यार हो गया तो अपने ईमान को बेच देती नजर आ रही है। ये हर जगह दिन ब दिन ये खबरें आ रही हैं। ये खबर अल्लाह के नबी सल्लम ने पहले ही दे दिए थे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लम ने इसको भी फरमाया, कहा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाली मिनन निसा। ऐ लोगों, अगर मेरे बाद तुम्हें कोई बहुत बड़ा फितना छोड़ के जा रहा हो मर्दों के लिए, अल्लाह के नबी ने कहा मर्दों के लिए मेरे बाद अगर किसी और फितना छोड़ के जा रहा हो, कोई फितना है तो मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना अदर्र अला रिजाली मिनन निसा, औरतों का फितना है। ये अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी का एक वाकया ये है कि ऐसे नौजवानों को सुधारा जाए, ऐसे नौजवानों को नसीहत की जाए, ऐसे नौजवानों के हक में दुआएं की जाए। यह हर बड़ों की, हर जिम्मेदारों की, हर वालिदैन की, हर सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि अपने नौजवान नस्ल के लिए दुआएं करे। एक मर्तबा सहाबा बैठे हुए हैं, प्यारे नबी सल्लम भी वहां पर मौजूद हैं। एक नौजवान आता है और आकर कहता है, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सहाबा मौजूद हैं और इजाजत किससे मांग रहा है? प्यारे नबी से। कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सहाबा गुस्सा हो गए, सहाबा ताज्जुब करने लगे और उस नौजवान को खींच कर रोकने लगे, चुप बैठो, खामोश हो जाओ, खामोश कराने लगे। कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने कहा, उसको मेरे पास आने दो, उसको मेरे पास आने दो। सहाबा की महफिल के साथ वो सामने आया और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों से मिलाकर बैठ गया। अल्लाह अकबर। एक इंसान आया है जिना की इजाजत पूछने के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इतना करीब किए कि अपने रानों के साथ, अपने जानों के साथ उसके घुटने मिला दिए हैं। मिलकर बैठे अल्लाह के नबी पूछते हैं, बता भाई, अगर तुझसे तू जिना की इजाजत मांग रहा है, क्या तू अपनी मां के साथ जिना करेगा? उसने कहा नहीं। कहा अगर तेरी खाला के साथ जिना करेगा? कहा कि नहीं। क्या तेरी बहन के साथ जिना करेगा? कहा कि नहीं। क्या तेरी बहन के साथ जिना करेगा? कहा कि नहीं।
میں کیا کوئی انسان زنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی کا سمجھانے کا انداز دیکھیے. کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی. تو یہ بات سنتے ہی اس نے توبہ کر لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اس کے دل میں اتر گئی. اور اللہ کے نبی اتنا ہی نہیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ملائم ہاتھ, ریشم سے نرم ملائم ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ رکھ کے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر ذنبہ. اللہ اکبر. یہ دعا یاد رکھو, ہر نوجوان, ہر انسان اس دعا کو پڑھتے رہو. بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. وطہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. اللہ اکبر. یہ تین بڑی دعائیں کرتے ہیں, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اس ہر انسان کو یہ دعا یاد کرنا ہے اور اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. انسان ایک پانچواں سبب یہ ہے نوجوان کی بگاڑ کا سبب خلوتوں کے گناہ. خلوتوں کے گناہ. انسان جتنا لوگوں کے سامنے اللہ والا نظر آتا ہے, انسان جتنا لوگوں کے سامنے متقی و پرہیزگار نظر آتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کے تقوی جھاڑتا ہے, زبان سے اللہ اللہ اور رسول کے کلمات ادا کرتا ہے, بعد بات پہ اللہ کی قسم واللہ کہتا ہے, ایسے انسان, کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی, بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, مگر ان کی تنہائیوں کی زندگی, مگر ان کی اکیلوں کی زندگی, جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں, وہ تنہا ہوتے ہیں, جب دنیا میں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے, ایسے موقع پر ان کی زندگی میں کیا کیا گناہ کرتے ہیں ان سے پوچھیے. یہ خلوتوں کی گناہیں اکیلے میں جب ہوتے ہیں, ہمارے فون کے ذریعے سے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں کتنے لوگوں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, لوگوں کے تعلق سے تنے تنہا اپنی زندگی کو کیسے داغدار کر رہے ہیں, کیسے گناہوں سے آلود کر رہے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں اور تنہائی کی زندگی میں, خلوتوں کی زندگی میں, اکیلے تنے تنہا جب ہوتے ہیں تو ان کی زندگی گناہوں سے بھری پڑتی ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ تہامہ پہاڑ کے برابر ثواب لے کر آئیں گے, پہاڑ برابر ثواب لے کر آئیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہوا منثورا کر دے گا, ارے ذرہ ذرہ بنا کر اڑا دے گا. کوئی اوقات نہیں ہوگی, کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ سارا ثواب ہوا میں اڑا دے گا اللہ تبارک و تعالی. یہ بات سنتے ہی صحابہ نے پوچھا صف لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ ہم اخوانکم, وہ تمہارے بھائی ہوں گے. صف لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ان لوگوں کے اوصاف بیان کرو, کون ہے جو پہاڑوں جیسے ثواب لائیں گے لیکن اللہ کے سامنے ان ثواب کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات, کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا دخلوا بمحارم اللہ انتهكوها. وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اللہ والے نظر آئیں گے, جب ان کی خلوتوں کی زندگی, جب وہ تنے تنہا اکیلے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرمات کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے, وہ اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے, وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے لت پت کر دیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی خلوتوں کی زندگی کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. خلوتوں کی زندگی کو جس طرح لوگوں کے سامنے تم اللہ والے ہو ویسے ہی اکیلی کی زندگی میں تم اللہ والی کی زندگی گزارو. ایک چھٹا سبب یہ ہے غلط صحبت, غلط دوستیاں. انسان آج سب سے زیادہ دوستیوں میں وقت گزار رہا ہے. انسان اپنے گھر میں اتنا وقت نہیں دیتا, اپنی بیوی بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا, اپنے والدین کو اتنا وقت نہیں دیتا جتنا سب سے زیادہ وقت اپنے دوست کو دیتا ہے. انسان سب سے زیادہ وقت, دنیا کا سب سے زیادہ, زندگی کا سب سے زیادہ وقت اپنے دوست کو صرف کرتا ہے.
لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دوست کون ہیں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی اسکین نہیں کرتا۔ جب انسان ترکاری مارکیٹ کو جاتا ہے، ایک ٹماٹر خریدتا ہے تو اسے گول پھرا کے دیکھتا ہے، کہیں سڑا ہوا تو نہیں، کہیں نرم تو نہیں، کہیں خراب تو نہیں۔ یہ انسان سوچ کے ایک وقت کے سالن کو پکانے کے لیے، ایک وقت کے مزے کے لیے انسان 50 روپے ٹماٹر، 20 روپے ٹماٹر کی قیمت کو پرکھ کے دیکھتا ہے، کہیں گھر میں ایسا نہ ہو کہ سڑا گلا لانے سے بدلا مجھے نہ ڈانٹیں اور میرے مزے میں کمپرومائز نہ ہو۔ ہر چیز کو پرکھ کے دیکھتا ہے۔ اور جب انسان زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے، ایک دوست بنا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کچھ نہیں تحقیق کرتا، وہ سیدھا اپنے آپ کو اسے حوالے کر دیتا ہے، دوست بنا دیتا ہے اور قیمتی زندگی کا وقت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو، ایسے نوجوان جو انسان دوستی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، یہ دنیا میں تمہارے دوست نہیں، حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہا کل قیامت کے دن دنیا کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کو تم نے دوست بنایا تھا، قیامت کے دن سارے دوست دشمن ہوں گے، سارے دوسرے کے دشمنی ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ ارے وہ دوستی کیا ہے جو تمہاری عبادتوں سے دور کر دے؟ وہ دوستی کیا ہے جسے تمہیں رب العالمین سے دور کر دے؟ وہ دوستی کیا ہے جو تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہاری بیوی بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے؟ وہ دوستی کیا ہے جو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں؟ ایسی دوستی پہ لعنت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی دوستی کو دھتکار دینا چاہیے۔ ایسی دوستی دنیا میں نہ آخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ کام آنے والی چیز ہے تو صرف اور صرف کس کی چیز ہے؟ متقین کی دوستی ہے۔ حاضرین، دوستی پر اگر کہو، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی وعید، لعنت کی وعید، بے شمار وعیدیں بیان کی ہے، وقت کافی نہیں ہے، لہذا میں نوجوانوں کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ نوجوان دوستی دیکھیے آپ کے ایمان کو برباد کر سکتی ہیں، یہ دوستیاں تمہارے ایمان کو بگاڑ سکتی ہیں، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ کون؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابو طالب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے ہر قدم ساتھ دینے والے چچا ابو طالب، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اے چچا، قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے چچا جان، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری سفارش کر کے جنت دلا دوں گا، جنت کے لیے سفارش کروں گا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو۔ ابو طالب کا من ہوا، ابو طالب کا ارادہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لو، پڑھنا چاہ رہے تھے۔ سرانے میں بازوں میں دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، یہ دو دوست مشرک سردار ان کے سامنے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا، اے چچا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، اللہ سے سفارش کر دوں گا، ایک مرتبہ پڑھ لو، تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو۔ پھر ارادہ ہوا پڑھیں گے، لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو، طریقے کو چھوڑ کر مر جاؤ گے، ایک مرتبہ تم نے محمد کہا تو مان لو گے کیا؟ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور انتقال ہو گیا۔ حاضرین، یہ دوست تھے، یہ ابو جہل، یہ عبداللہ بن امیہ، ان کی دوستی ایسی ہوئی کہ کلمہ پڑھنے سے رکاوٹ بن چکی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ دوستیاں انسان کے عقیدے ایمان کو بگاڑتے ہیں۔ اسی طرح غلط عادتیں انسان کے نوجوانی کو برباد کر رہی ہیں۔
ہمارے نوجوانوں کی نوجوانیاں برباد ہو رہی ہیں غلط عادتوں کی وجہ سے. غلط عادتیں کیا ہیں؟ یہ گٹکا ہے, یہ بیڑی ہے, یہ سگریٹ ہے, یہ چین لنک ہے. یہ برابر تسلسل کے ساتھ انسان گناہوں کی فہرست کی سیڑھیاں چڑھتے جاتا ہے. پہلے گٹکا کا عادی بنتا ہے, پھر اس کے بعد بیڑی کا عادی بنتا ہے, پھر سگریٹ کا عادی بنتا ہے, پھر شراب کا عادی بنتا ہے, ڈرگس کا عادی بن جاتا ہے. آج مسلم نوجوان دیکھیے شراب میں اور ڈرگس لینے کی عادی بن چکے ہیں. ہر جگہ کی یہ بڑی بڑی خبر ہے کہ مسلمان نوجوان آج کلبوں میں نظر آ رہے ہیں اور شراب خانوں میں نظر آ رہے ہیں, ڈرگس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج تو کل تک نوجوانوں کے بارے میں سنتے تھے, آج کل نوجوان لڑکیاں جو اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں, ایسی نوجوان لڑکیاں بھی سگریٹ کے عادی بن چکے ہیں, ایسی نوجوان لڑکیاں شراب کی عادی بن چکی ہیں, ایسی نوجوان لڑکیاں ڈرگس کی عادی بن چکی ہیں. نعوذ باللہ, غریب کا ڈرگس الگ ہے, امیر کا ڈرگس الگ ہے. ہر انسان نشہ چاہ رہا ہے, ہر انسان مزہ چکنے کی کوشش کر رہا ہے. انسان کو ٹینشن ہوئی تو پہلے ایسا تھا کہ صحابہ ایسے تھے, ان کی زندگی میں آزمائش آتی, ان کی زندگی میں ٹینشن آتی تو سیدھا دوڑ کر رو کے دہلیز میں آ جاتے, رو کے دربار میں آ کر نمازیں پڑھنے لگتے. اور آج کے نوجوان کو ذرا ٹینشن ہوا, ذری تکلیف ہوئی, سیدھے کش لگانا شروع کرتا ہے, سیدھا شراب کی 2 باٹلیاں چڑھا دیتا ہے. انسان آج سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے سکون ملے گا, اس کے ذریعے سے سکون ملے گا. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اس کے دل, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سکون قلب کا ذریعہ نمازوں میں رکھا ہے, تلاوت قرآن میں رکھا ہے, ذکر و اذکار میں رکھا ہے, مسجد میں اللہ کے گھر میں انسان کا سکون ہے. نوجوانوں کو چاہیے یہ نوجوانی کی عمر میں جو غلط عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں پینے کے عادی بن گئے, اس کے بعد شادی کے بعد شراب پینا شروع کر لیتے ہیں, شراب کے عادی بن گئے. میاں بیوی کے جھگڑے, لاؤ جماعت میں بٹھاؤ فیصلے کرو. کیا بات ہے, پی کر آ کے لڑایا کرتا ہے, پی کے بیوی کو مارتا ہے, پیتا ہے, گھر کا کچھ خیال نہیں کرتا ہے. اولاد پیدا کر لیا ہے, اولاد کو نہ پڑھانے کی فکر ہے نہ کھلانے کی فکر ہے. کتنے شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہے ہیں ان نشاور چیزوں سے, ان غلط عادتوں سے. رک جاؤ نوجوانوں, اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کے آؤ. ان نوجوانوں کو ان بیماریوں سے دور کرنے کا سب سے بڑا واحد راستہ, سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو ان کے لیے علم کا انتظام کیا جائے, علم سے جوڑا جائے, علم سے جوڑا جائے, ایمان کے تعلق سے دروس ہو, ایمان ان کا مضبوط کیا جائے, قرآن کی تعلیم دی جائے. جب تک ان کو مسجد میں بلا کر ایمان کی تعلیم, قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے, یہ نوجوان نسل بگڑ جائے گی اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. انسان اچھا یا برا بنتا ہے وہ 3 جگہوں سے. اچھا یا برا بننے کے لیے 3 جگہ ہیں. سب سے پہلا اس کا گھر ہے, سب سے پہلا اس کا گھر ہے. گھر میں والدین اگر سدھاریں گے, پہلے سدھر کرے میں والدین ہی نماز نہیں پڑھتے, والدین ہی قرآن نہیں پڑھتے, والدین کے اندر اللہ نہ رسول ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ولی بن جائے, یہ ناممکن سی بات ہے. لہذا سب سے پہلے والدین کو سدھرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کریں. اس کے بعد دوسری چیز ہے سدھرنے کی جگہ, وہ محلہ ہے. محلہ, انسان اگر محلہ صحیح ہے, گالی گلوچ کا نہیں, لٹیراؤں کا نہیں, ڈاکو کا نہیں, کچھ نہیں ہے, سارے چیز آرام ہے, یہاں ادب سے رہنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے بچے سدھریں گے. ہمارے بچے جوان ہوں گے تو بگڑیں گے نہیں, سدھر جائیں گے. محلہ اچھا ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے تعلیم گاہ. جس اسکول پہ ہم بھیج رہے ہیں, جس کالج میں ہم بھیج رہے ہیں, جس ادارے میں ہم بھیج رہے ہیں, وہ دیکھو وہاں کا ماحول کیسا ہے. کیا عشق و معشوق کا ماحول ہے, کیا بیڑی سگریٹ کا ماحول ہے, کیا وہاں پر لال و تان کا ماحول ہے, کیسا ماحول ہے. دیکھو بس ہم سمجھتے ہیں بڑی اسکول ہے, بہت بڑی اسکول ہے, نام کمائی ہے. وہ اسکول نام کمائی ہوگی, تمہارا بیٹا برباد کر کے آئے گا. سالوں سے تمہارے آبا و اجداد جو عزتیں کمائی تھی اسی اسکول سے نکل کر تمہارا
بچہ تمہاری عزتوں کو نیلام کرے گا, روڈ میں تار تار کر دے گا. تمہارے وہ جو بچے کے والدین ہیں, وہ والدین نے جو نام کمایا تھا سارے لوگوں کے سامنے لمحے بھر میں عزت کو تار تار کر دے گا. اگر نوجوان نہ سدھرا تو یاد رکھو, نوجوانی کی عمر میں صحابہ ایسی خدمت کی, ایسی بندگی کی کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. سعد بن معاذ کی مثال دیتا ہوں میں جب بھی نوجوانوں کی بات کروں, اور اس بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. کتنی سال کی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, اور جب انتقال ہوئے تو 36 سال. ٹوٹل اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ صرف 6 سال کی زندگی, صرف 6 سال کی زندگی گزاری. سوچ کر دیکھو انہوں نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا ہوگا, کیسے اپنے رب کو منایا ہوگا. جب ان کا انتقال ہوا تو رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے, اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے, اور آسمان سے 70,000 فرشتے آتے ہیں زمین میں تاکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کر سکے. اللہ اکبر. 70,000 آسمانی فرشتے زمین پہ آتے ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے. سوچ کر دیکھو 6 سال کی زندگی جوانی میں کیا انہوں نے اللہ کو منایا ہوگا, کیا اللہ کو راضی کیے ہوں گے, کیا اللہ سے محبت کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہو گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کی نسل کو سدھرنے سنورنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین, جو ہمارے نوجوان سدھرے ہوئے ہیں اللہ ان کی مزید ایمان میں اضافہ فرما. اے اللہ ان کا رشتہ مسجد سے اور جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی, ان کے توحید کی, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین, جو لوگ نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں تیرے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے, اے اللہ تجھے یاد کرتے نہیں, اے اللہ تجھ سے دور ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کو تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے دربار میں آ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی انہیں ہدایت توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو نوجوانوں کی فضیلت بتایا ہے وہ فضیلت ہمارے ہر نوجوان کو حاصل ہونے کی توفیق نصیب فرما. جب تک جیے حالت ایمان میں جینے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان میں ہونے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم رؤوف حلیم.